ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور جو، یبتغی، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، چاہے گا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دیناً، کسی اور دین کو، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا، تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا یا اختیار کرے گا، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے، فلن یقبل منہ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہوا، اور وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خاسرین، خسارہ سے ہے، نقصان، آخرت میں وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی یہود و نصارہ کو ترغیب دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو وعید بھی سنا رہے ہیں۔ ترغیب یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ تو صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ لوگوں نے جو بھی طریقے اختیار کیے ہیں تو وہ محض اپنی ضد کی وجہ سے یا اپنی حماقت کی وجہ سے یا ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے اختیار کیے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں دین صرف و صرف اسلام ہے۔ چنانچہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی بیان فرمائے کہ دیکھو، انبیاء علیہم السلام نے بھی دین اسلام ہی کو اختیار کیا اور دین اسلام پر ہی قائم رہے اور اپنی نسلوں کو بھی دین اسلام پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں اسی حالت میں موت آئے کہ تم اسلام پر قائم ہو، اس حال میں مرنا کہ تم مسلم ہو، اسلام پر ہو۔ پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا افغیر دین اللہ یبغون، کیسے عجیب احمق لوگ ہیں، اسلام کو چھوڑ کر اور دینوں کو یا اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور دینوں کو یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یا اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ، اور وہ شخص، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیفا، کیوں یا کیسے، بلکہ ایک لفظ اردو میں اور استعمال ہوتا ہے کیوں کر، کیوں کر، یہدی، ہدایت دیں، اللہ، اللہ تعالی، کیف یہدی اللہ، کیوں کر اللہ تعالی ہدایت دیں، قوماً، ان لوگوں کو، اس قوم کو، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ماننے کے بعد انکار کر دیا، وَشَهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی، وَشَهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی، اَنَّ، کہ بے شک، الرسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق، برحق ہیں، سچے رسول ہیں، وَشَهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی کہ ان الرسول حق، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، برحق ہیں، سچے نبی ہیں،
وجاءہم اور آ چکی ان کے پاس البینات واضح نشانیاں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی پھر ہدایت نہیں دیتے القوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ سمجھ کے چلیں گے تو اگلی ساری آیات سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی علامات نشانیاں یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکی تھی، اور خاص طور پر تورات اور انجیل میں تو بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ تھی۔ ہم دوسرے پارے میں پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پہلے پارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ نبی آئے جس کو یہ پہچانتے تھے، ان کے جانے پہچانے نبی آئے۔ اور پہلے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ، وہ تھا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، کہ یہ لوگ یہود و نصارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، خصوصاً یہود آپ کی تشریف آوری سے پہلے حضور کا نام لے کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کی برکت سے فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے وقوف، تم تو اس نبی پر ایمان لائے ہوئے تھے، تم تو ان کو نبی مان رہے تھے، تمہاری تو کتابیں گواہی دے رہی تھی کہ یہ سچے رسول ہیں، اور تم تو انہی کا انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ہم یہ۔ اب جب وہ آئے کفرو، تم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو ظالم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بدبختوں کو کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اب ہدایت دی جائے؟ ایک تو ہوتا نا لا علمی ہے، لا علمی کی بنا پر کوئی شخص کسی کا انکار کر دے۔ قریش مکہ کے ہم کہہ سکتے تھے کہ لا علمی کی بنا پر حضور کا انکار کہہ سکتے تھے کہ وہ صاحب کتاب نہیں تھے، ان کے پاس کوئی وحی نہیں تھی پہلے سے، انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کا مانا ہے نا، تو آپ کی شخصیت کے اعتبار سے مانا ہے کہ بہت سچے اور نیک اور انسان ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں تو ہو سکتا ہے ہوں، کیونکہ ہم نے ان کو کبھی بھی غلط کام، جھوٹ، وعدہ خلافی کرتے نہیں پایا، تو بڑے نیک انسان ہیں۔ اور پھر ایسی نشانیاں بھی ان کے سامنے آئیں کہ انہیں لگا کہ واقعتاً ٹھیک ہے۔ قریش مکہ وہ ایمان لائے حضور کی شخصیت کو دیکھ کر، لیکن یہ جو لوگ تھے یہود و نصارہ، یہ تو حضور کے آنے سے پہلے حضور کو جانتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو بہت سی وجوہات کی بنا پر، جانتے ہوئے کہ یہ وہی ہیں، بالکل وہی ہیں، اب شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، اپنی اولادوں کی طرح پہچانتے ہیں، اور یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے یہ جو بدبخت ہیں نا، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو سخت سزا دی جائے۔ تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ تم کس بنا پہ انکار کر رہے ہو؟ اور اگر انکار کر رہے ہو پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں ہدایت دی جائے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیوں کر یہدی ہدایت دیں اللہ قوما ان لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم جو ایمان کے بعد کافر ہوئے، وشہدوا اور انہوں نے تو گواہی دی تھی کہ ان الرسول حق، کہ یہ رسول پر حق ہیں، وجاءہم اور آ چکی ان کے پاس البینات واضح نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں پھر ہدایت دیتے القوم الظالمین ایسے ظالم لوگوں کو۔ اولئک یہ لوگ جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے
अन्ना के बेशक, अलैहिम इन पर, लानतुल्लाह अल्लाह की लानत, वल मलाइकती और फरिश्तों की लानत, वन्नासी अजमाइन और सारी इंसानियत की लानत, सारी इंसानियत की लानत। अंदाजा लगाइए, अल्लाह के दीन का इनकार करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इनकार करना, जबकि उस नबूवत और रिसालत का वाज़ेह होना साबित हो चुका उनके पास, फिर भी इनकार करना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला अल्लाह के फरिश्ते और सारी इंसानियत की लानत का मुस्तहिक बना देते। उलाइका जज़ाउहुम, ये वो लोग हैं, इनकी सजा ये है, अन्ना अलैहिम के बेशक इन पर, लानतुल्लाह अल्लाह की लानत, वल मलाइकती और फरिश्तों की लानत, वन्नासी अजमाइन और सारी इंसानियत की लानत, खालिदीना और ये हमेशा हमेशा रहेंगे, फीहा उस लानत में, और इस लानत से मुराद जहन्नम है। रहमत से दूरी ना, और रहमत से दूरी की सबसे बड़ी जो निशानी है वो जन्नत से महरूम हो जाना और जहन्नम में चले जाना। तो ये लोग जहन्नम में, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उस लानत में यानी जहन्नम में रहेंगे। ला युखफ़फ़ु, नहीं कम किया जाएगा, अन्हुम इनसे, अल अज़ाबु अज़ाब, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, कमी नहीं की जाएगी, वला हुम और ना ही इनको, युनज़रून किसी किस्म की मोहलत दी जाएगी, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना उन लोगों के, ताबू जिन्होंने तौबा कर ली, मिन बअदि ज़ालिक इसके बाद, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसके बाद तौबा कर ली, व अस्लहू और अपनी इस्लाह कर ली, अपने आप को ठीक कर लिया। तौबा से मुराद कुफर छोड़ दिया और अस्लहू से मुराद ईमान कबूल कर लिया। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली, कुफर छोड़ दिया, ईमान कबूल कर लिया, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाले हैं, रहीमुन रहम फरमाने वाले हैं। यानी फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जहन्नम से बचा लेंगे और उनको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये लोग उस लानत से और आखिरत के अजाब से बच जाएंगे। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफ्र किया, बादा बाद, ईमानिहिम अपने ईमान के, इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने, कफरू कुफ्र किया, बाद ईमानिहिम अपने ईमान के बाद, अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, सुम्मा फिर, इज़दादू बढ़ते चले गए, सुम्मा इज़दादू फिर बढ़ते चले गए, कुफ्रन अपने कुफ्र में, सुम्मा इज़दादू कुफ्रा फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, लन तुक़बला हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी, तौबतुहुम इनकी तौबा, लन तुक़बला तौबतुहुम हरगिज़ इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, व उलाइका और यही लोग, हुमुज़ ज़ाल्लून वो हैं जो गुमराह हो गए। ये आयत ज्यादातर सादिक आती है यहूद पर, जिन्होंने कुफ्र किया अपने ईमान के बाद और फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, अपने बनी इसराइल के अंबिया पर ईमान लाए, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इनकार कर दिया। देखें क्यों, इस्लाम वही चला आ रहा है, इस्लाम वही है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस नबी पर वही नाज़िल फरमाएंगे, किताब आती है या नहीं आती, शरीयत मिलती है या नहीं मिलती, वही आती है तो इस्लाम ही है। कोई आदमी उसमें से किसी हिस्से का इनकार नहीं कर सकता, इनकार करेगा तो वो इस्लाम से निकल आएगा।
وہی اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، وہی اسلام بقیہ انبیاء علیہ السلام تک، وہی اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، وہی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سب پر ایمان لاؤ، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر آگے یہی اسلام جب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا تو اپنے انکار میں اور بڑھ گئے۔ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ زیادہ تر یہ آیت یہود پر صادق آتی ہے، وہ نصارہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن یہود پر بطور خصوصی کہ پہلے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر کے اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے گئے۔ لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ اِنَّ، بے شک، الَّذِينَ، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، وَمَاتُوا، بڑی عجیب آیت ہے یہ، بڑی آنکھیں کھول دینے والی اور جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے یہ۔ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ اس کی ایک جھلک اس آیت میں ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے اس اسلام کو قبول نہ کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، وماتوا وہم کفار، اس حال میں کفر کی حالت میں ہی وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ فلن، پس ہرگز نہیں، یقبلا، قبول کی جائے گی، من احدہم، ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہبا، سونے کی۔ فلن يقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، اس سے ہرگز بھری ہوئی زمین سونے کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولو، اور اگرچہ، افتدی بہ، وہ اس سونا بھری ہوئی زمین کو اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے، وہ فدیے کے لیے دینا، فدیے کے طور پر دینا چاہے، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا، من ناصرین، کوئی مددگار۔ مطلب کیا اس آیت کا؟ ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے اس آیت کو دوبارہ بھی، بلکہ آگے بھی آئے گی، لیکن چھٹے پارے میں ایک لفظ اور بھی آئے گا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ۔ جب یہ لوگ کفر کی حالت میں جو مرا ہے، قیامت کے دن جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جتنی یہ زمین ہے نا، جتنی زمین ہے، اتنا سونا اس کے پاس ہو، ٹھہریں ٹھہریں ٹھہریں، جتنی زمین، سونا، اگر صرف یہ جو جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارا ہال، یہ سونے سے بھرا ہوا ہو، انسانی حساب کتاب یہیں پہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ چند فٹ کے اندر انسانی حساب کتاب ختم، پوری زمین بھری ہوئی سونے کی نہیں، صرف ایک زمین نہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور، تو اس بندے کی کوشش پتہ کیا ہوگی؟ کاش میں یہ دونوں زمینیں بھری ہوئی سونا اللہ کو دے دوں، یا اللہ یہ لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہے، فَلَن يُقْبَلَ، تو ہم نے بھی قبول نہیں کرنا، ہم نے نہیں لینا، یعنی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔
ہوگا نہیں. اگر یہ ایسا ہو جائے، اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جائے وہ کتنا قیمتی ہے. ایک زمین نہیں بلکہ جتنی یہ زمین ہے 2 زمینیں بھری ہوئی سونا اگر کسی کو دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ لے لو ایمان چھوڑ دو، یہ لے لو ایمان چھوڑ دو. اللہ پاک ہمیں یہاں پر تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ وہ سونا ٹھکرا دینا، ایمان نہ ٹھکرانا اور ایمان نہ چھوڑنا. اتنا قیمتی ہے ایمان کہ کفر کی حالت میں پھر پڑھیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو زمین بھر کر وہ سونا بھی دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ولا افتدى به، چاہے وہ اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ جہنم سے بچ جاؤں، میری جان چھوٹ جائے جہنم سے اور میں جہنم سے بچ جاؤں، اگر وہ دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار